کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہر روز ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کل۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو سستی محسوس کرتا ہے۔ آئیں زراب نام کے ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں۔ زراب 25 سال کا تھا اور جسم کا بہت مضبوط تھا۔ اس کے اپنے مستقبل کے لیے بہت بڑے خواب تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ایک امیر کسان بنے گا۔ ہر کسی کو اس کے بڑے منصوبے پسند آئے، لیکن زراب کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ اصل میں بہت سست تھا اور محنت نہیں کرتا تھا۔ جب دوسرے کسان کام پر جاتے تو وہ بستر میں ہی سوتا رہتا۔ وہ درخت کے سائے میں بیٹھتا اور صرف باتیں کرتا۔ اسے کامیابی کا خواب دیکھنا پسند تھا، لیکن محنت سے نفرت تھی۔ ایک دن اس کے سمجھدار چاچا اس سے ملنے اس کے گھر آئے۔ انہوں نے جب زراب کا خالی کھیت دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اپنے چاچا کو ادال دیکھ کر زراب نے فوراً بہانہ بنایا کہ وہ کل صبح اپنا کام شروع کرے گا، لیکن اس کے چاچا جانتے تھے کہ یہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے انہوں نے زراب کو 2 چھوٹی تھیلیاں دی جن میں جادو کے بیج تھے۔ ایک بیج آگے بڑھنے کی لگن کا تھا اور دوسرا سستی کا۔ انہوں نے سمجھایا کہ لگن کا بیج بڑھ کر دولت کا درخت بنتا ہے، لیکن اسے ہر روز پانی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سستی کا بیج بہت تیزی سے اگتا ہے اور پورے کھیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ زراب کامیاب ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہ بیج رکھ لیے، لیکن اگلی صبح جب اٹھنے کا وقت آیا تو اسے اپنے جسم میں بہت تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بعد میں آرام سے ان کا خیال رکھ لے گا۔ یہی سوچ کر زراب واپس دیر تک سونے کی اپنی پرانی عادت میں پڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان بیجوں کے بارے میں سب کچھ بھول گیا۔ ہفتے گزر گئے اور بنا دیکھ بھال کے سستی کا بیج بہت تیزی سے اگا۔ گھنی جھاڑیوں نے مٹی کو ڈھانپ لیا اور پوری زمین کو بند کر دیا، جبکہ لگن کا بیج مر رہا تھا کیونکہ اسے پانی نہیں ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے چاچا واپس آئے اور انہوں نے اداسی سے زراب کو زمین دیکھنے کو کہا۔ چاچا نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو زراب، سستی اپنے آپ اگتی ہے اور سب کچھ تیزی سے برباد کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر زراب اپنے گھٹنوں پر گر گیا اور پچھتاوے سے رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ کامیابی کے لیے خواب کبھی کافی نہیں ہوتے۔ اس رات وہ پریشانی میں بالکل نہیں سو سکا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی زراب اپنے کھیت میں گیا۔ کھیت پہنچ کر اس نے اپنے خالی ہاتھوں سے کانٹوں والی جھاڑیاں اکھاڑ دی۔ اس مسلسل کام سے اس کی کمر میں درد ہوا اور اس کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے بہت پیار سے شوق کے چھوٹے بیج کو پانی دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر روز گرم سورج کے نیچے کام کرتا تھا۔ محنت رنگ لائی اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹا پودا ایک بہت بڑے درخت میں بدل گیا۔ اس درخت نے اسے پھل اور سایہ اور بہت سی دولت دی۔ جب گاؤں کے لوگوں نے اس کا نیا شاندار کھیت دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے آخر اپنی پوری زندگی کیسے بدلی۔ اس نے انہیں سچ بتایا کہ وہ اپنی سستی سے لڑا اور جیت گیا۔ زراب نے سیکھ لیا تھا کہ صرف باتیں کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جن پڑوسیوں نے کبھی زراب کا مذاق اڑایا تھا، اب وہ اس سے سیکھنے آئے۔ زراب نے سب کو سمجھایا کہ سستی ایک چور ہے جو آپ کا وقت اور سنہری موقع چھین لیتی ہے۔ اس نے سب کو سمجھایا کہ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ 2 بیج ہوتے ہیں۔ لگن کا بیج صرف تب بڑھتا ہے اگر آپ ہر روز محنت کریں، جبکہ سستی خود بخود اگتی ہے اور آپ کا روشن مستقبل کھا جاتی ہے۔ کامیابی ملنے کے بعد زراب نے دوبارہ کبھی اپنی پرانی سست زندگی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سب کے لیے ایک روشن مستقبل بنانے میں بہت مصروف تھا۔ زراب اپنے بڑے ہرے درخت کے نیچے بیٹھ کر خوشی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ آخرکار وہ وہی آدمی بن گیا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اب اس کے لیے کوئی کل اور کوئی خالی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بالکل ایک عمل کرنے والا اور سکون والا آدمی تھا۔ میں جانتا ہوں کہ صبح بستر سے نکلنا یا موبائل چھوڑ کر کام شروع کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ میں بھی اکثر ایسی سستی میں پھنس جاتا ہوں۔ لیکن جب بھی آپ کا دل کام چھوڑنے کو کرے تو بس خود سے ایک سوال ضرور کریں کہ آج میں اپنے کس بیج کو پانی دے رہا ہوں۔ آج ہی اپنا موبائل سائڈ پر رکھیں اور اٹھ کر اپنے خواب کی طرف صرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھائیں۔ اپنے اندر کی سستی کو آج ہی اکھاڑ پھینکیں تاکہ مستقبل میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ اگر آپ کو زراب کی کہانی پسند آئی تو مہربانی کر کے ابھی لائک کا بٹن دبائیں۔ مزید عقل مندی اور ایسی ہی بہترین کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں اور زندگی کے ہر دن جیتتے رہیں۔ ہم آپ سے بہت جلد اگلی کہانی میں ملیں گے۔